الرحیم نون اعرابی والے قانون کی تیسری شق کا خلاصہ۔ ہر وہ فعل جس کے آخر میں نون اعرابی ہو جب اس سے امر حاضر معلوم کی بنا کی جائے تو نون اعرابی کو حذف کرنا واجب ہے۔ تیسری شق، ہر وہ فعل جس کے آخر میں نون اعرابی ہو اس فعل سے جب امر حاضر معلوم کی بنا کی جائے تو نون اعرابی کو حذف کرنا، یہ ہے تیسری شق نون اعرابی والے قانون کی۔ پہلا حصہ پڑھا تھا جب عامل ناصب یا عامل جازم داخل ہو تو نون اعرابی کو حذف کرنا واجب ہے۔ دوسرا حصہ پڑھا تھا فعل کے آخر میں نون اعرابی ہو جب اس کے ساتھ نون ثقیلہ یا نون خفیفہ لاحق ہو تو نون اعرابی کو حذف کرنا واجب ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہر وہ فعل جس کے آخر میں نون اعرابی ہو جب اس سے امر حاضر معلوم کی بنا کی جائے تو نون اعرابی کو حذف کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، نون اعرابی ہو، نون اضربن خارج ہو جائے گا، پہلی شرط کہ نون اعرابی ہو، اضربن، جی، کیونکہ یہ نون اضربن خارج ہو گیا مولوی صاحب، اضربن خارج ہو گیا کیونکہ یہ نون ضمیری ہے۔ نون، اب دیکھیں اضربن کو ہم نے تضربن سے بنایا تھا لیکن نون گرایا نہیں کیونکہ نون اعرابی نہیں ہے، گراتے کیسے؟ اچھا جی، دوسری شرط، اس سے امر حاضر معلوم کی بنا کی جا رہی ہو، یضربان خارج ہو گیا کیونکہ امر حاضر معلوم کی بنا ہی نہیں کی جا رہی، اس سے تو امر حاضر معلوم کی بنا ہوگی تضربان سے۔ امر مخاطب کو مخاطب سے بنایا جاتا ہے، امر حاضر کے صیغوں کو حاضر سے بنایا جاتا ہے، یضربان تو مضارع غیب ہے، اس سے تو امر حاضر معلوم کی بنا ہی نہیں ہو رہی، اس سے نون اعرابی بھی نہیں گرے گا جب تک امر حاضر معلوم کی بنا نہیں کریں گے۔ جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی، ایک تو فعل کے آخر میں نون اعرابی ہو، نمبر دو اس سے امر حاضر معلوم کی بنا بھی کی جا رہی ہو تو بنا کرتے وقت نون اعرابی کو حذف کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، مطابق مثال جیسے اضربا، اضربو، اضربی، ان کو بالترتیب تضربان، تضربون، تضربین سے بنایا۔ دیکھیں جو ہی تضربان سے بنایا اضربا کو، اضربو کو تضربون سے، اضربیو کو بی کو تضربین سے ہم نے بنایا۔ جو امر حاضر معلوم بنانے کا طریقہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر کے دیکھیں گے کہ ما با ساکن ہے یا متحرک، اگر ساکن ہے تو عین کلمہ کے مطابق حمزہ وصلی لائیں گے، عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم لائیں گے، عین کلمہ مضموم نہ ہو تو حمزہ وصلی مکسور لائیں گے۔ اب تا علامت مضارع کو حذف کیا، ما با ساکن تھا، عین کلمہ مضموم نہ تھا، تو جب عین کلمہ مضموم نہ ہو تو حمزہ وصلی مکسور لایا جاتا ہے، حمزہ وصلی مکسور لیا ہے۔ نون اعرابی کو اب حذف کر دیا، نون اعرابی کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا اضربا۔ اسی طرح تضربون، یہاں بھی تا علامت مضارع کو حذف کیا تو ما بعد ساکن تا، عین کلمہ مضموم نہ تھا تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور لیا ہے۔ اب امر حاضر معلوم کی بنا کی جا رہی ہے تضربون سے تو نون اعرابی کو، اب نون اعرابی کو حذف کیا اسی قانون کے ساتھ، نون اعرابی کو حذف کیا اسی قانون کے ساتھ کہ بنا کی جا رہی تھی امر حاضر معلوم کی، نون اعرابی کو حذف کیا تو یہ بن گیا اضربو۔ اسی طرح تضربین، تا علامت مضارع کو حذف کیا، عین کلمہ را مضموم نہ تھا تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور لائے، آخر سے نون اعرابی حذف کر دیا، یہ بن گیا اضربی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اسی طرح مثال کے طور پر میں ایک اور مثال دے کر تاکہ آپ کو قانون صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے، جیسے تکریمین سے جب ہم تکریمین، یہ باب افعال ہے، یہاں پر تا علامت مضارع کو حذف کریں تو جو مضارع میں حمزہ حذف ہو چکا تھا، اکرما والا حمزہ مضارع جو اکرمو میں حذف ہو چکا ہے، تو اکرمو میں حذف ہو چکا ہے، اس حمزہ کو واپس لے آئے، حمزہ مفتوحہ کو، اب آخر سے نون اعرابی گرائیں گے کیونکہ تکریمین سے اب امر بنایا جا رہا ہے، آخر میں نون اعرابی ہے، لہذا یہاں سے نون اعرابی حذف کر دیں گے، یہ بن جائے گا اکرمی، تو بھی نون اعرابی والا قانون لگا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح مثال کے طور پر ایک اور مثال لے لیں کہ آپ
انصرو کو بنا رہے ہیں تنصرون سے، تنصرون سے، تنصرون، ہر وہ فعل جس کے آخر میں نون عرابی ہو، یہ فعل ہے آخر میں نون، اس کو تنصرون سے، تنصرون، ٹھیک ہے، ہر وہ فعل جس کے آخر میں نون عرابی ہو، یہاں پر بھی نون اعرابی ہے، ٹھیک ہے، اس سے امر حاضر معلوم کی بنا کی جائے، اس سے ہم امر حاضر معلوم بنا رہے ہیں، جو ہی بنائیں گے تا علامت مضارع کو حذف کریں گے، عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصلی مضموم لیں گے۔ اب دیکھیں تنصرون سے امر حاضر معلوم بنا کی جا رہی ہے، تا کو حذف کیا گیا، حمزہ وصلی مضموم لایا گیا، بنا کی جا رہی ہے، تو قانون کے مطابق ہم نون عرابی کو حذف کر دیں گے، یہ بن جائے گا انصرو، کیا بن جائے گا؟ سمجھ آئی ہے کاکے؟ ہاں جی، اچھا، اسی طرح مثال کے طور پر ایک اور آخری مثال جی، قانون سمجھنے کے لیے مثال کو سمجھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر تعلمانی، تعلمانی، اس سے جب امر حاضر معلوم بنائیں گے ہم، اب یہ تعلمانی فعل ہے، آخر میں نون اعرابی ہے، جب اس سے امر حاضر معلوم بنائیں گے تو نون اعرابی گر جائے گا، جو ہی امر حاضر معلوم بنایا ہم نے شروع میں تا علامت مضارع کو حذف کیا، عین کلمہ لام مضموم نہ تھا تو حمزہ وصلی مکسور لیں۔ میں نے پہلے بتایا عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم لاتے ہیں، عین کلمہ مضموم نہ ہو تو حمزہ وصلی مکسور لاتے ہیں، یہاں عین کلمہ مضموم نہیں ہے تو حمزہ وصلی مکسور لے آئے، اب اس قانون کے مطابق یہ نون اعرابی گر جائے گا، تو یہ بن جائے گا اعلما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ضرور آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے۔